محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کہ ہمیں اور آپ کو زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان ملا۔ دعا تو ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ رمضان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے موت کا وہ ٹلتا نہیں۔ دعا کریں کہ جو مل جا گیا ہے رمضان، ہم میں سے ہر انسان اسی کو آخری رمضان سمجھ کر کے روزہ رکھے تو بڑی اچھی عبادت ہوگی۔ اس سلسلے میں بتا رہا تھا کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام شروع ہی میں، چونکہ مسلمانوں کی اصل زندگی جو ہے یہ نہیں ہے، اصل زندگی قبر اور حشر کی ہے، یہ تو چند روزہ زندگی ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جو یہ دائمی زندگی ہے، لا یموت، جہاں انسان کو دوبارہ نہ موت آنی ہے، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام مسلمان ہوتے ہی ابتدا میں لوگوں کو نصیحت کر دیتے کہ دیکھو اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب کہ ان کو ایسے چیز میں استعمال کرو جو تمہیں بعد میں کام آئیں، جو تمہارے فائدے کے لیے ہوں۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز تھی حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے پہلے جو زندگی ملی ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لو اور اچھے کاموں میں اس کو استعمال کر لو، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی نیکیاں جمع کرنے میں اکٹھا کر لو۔ نمبر 2، اس کا بھی تعلق اسی سے ہے، آپ نے فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ دوستو بہت بڑی نعمت ہے، رمضان میں خصوصاً خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے۔ ابھی آپ 2-3 کلومیٹر بھی مسجد ہے، آپ پیدل بھی جانا چاہیں تو چلے جاتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور صحت اور عافیت کے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے اندر قوت اور طاقت ہے، کوئی پریشانی ہوتی برداشت کرتے ہیں۔ یہ جوانی جو ہے زندگی کا سب سے بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مسند احمد بن حنبل کی روایت یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے، اس نوجوان کو جس کے اندر نیکی کا جذبہ ہمیشہ ہوتا ہے، برائی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا۔ وہ نوجوان جو اپنے جوانی کے ایک ایک لمحے کو لہو و لعب، کھیل کود، فضولیات میں صرف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں، تو یہ جوانی کا جو وقت ہے اس کو بھی غنیمت سمجھا جائے۔ اور ذرا اپنے رشتے ناتے، اپنے گھر پاس پڑوس کے بوڑھوں کو آپ ذرا دیکھیں، کتنی نیکیاں ایسی ہیں کہ بڑھاپے نے ان نیکیوں سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ زندہ ہیں، سب کچھ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بڑھاپا کتنی نیکیوں سے کمزوری کی بنا پر روک دیا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آخر بڑھاپے سے پہلے پہلے جو جوانی ہے، اس جوانی کو غنیمت سمجھ کر کے اس میں جتنا بھی زیادہ نیک اعمال آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان 7 خوش نصیبوں میں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اور کوئی سایہ حشر کے میدان میں نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک کون ہے؟ وَشَابٌ
نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیا ہے۔ آج امت کا تقریباً 80-90% طبقہ ایسا ہے کہ عبادت بڑھاپے میں کے لیے خاص کر دی گئی، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور اسلام سب سے اچھی عبادت، سب سے اہم عبادت اللہ تعالیٰ نے کس کو قرار دیا ہے؟ جوانوں کی جوانی کی عبادت۔ جوان، اس کو بڑے خواہشات ہوتی ہیں، وہ اپنی ساری خواہشات سے قربانی لڑ کر کے، ہر خواہش کو دبا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت جب کرتا ہے تو اس کی عبادت سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اپنی جوانی کو کام میں لائیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، جوانوں کا ایک بڑا طبقہ دن میں روزہ تو رکھتا ہے اور رات بھر گھومنے ٹہلنے میں صرف کر دیتا ہے، دوست احباب کے ساتھ رہ کر کے دوستی نبھانے میں ٹائم پاس کر دیتا ہے، کہیں بیٹھ کر کے کچھ کھیل کود میں صرف کر دیتا ہے۔ دوستو، قیامت کے دن جب رب آپ سے پوچھے گا کہ جوانی میں تو نے کون سا نیک کام کیا، پھر کیا جواب دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ اے بندے، تو نے اپنی جوانی کہاں کہاں خرچ کیا، بتا، کیا تم نے جوانی میں میرے لیے کیا کیا؟ آج حشر کے میدان میں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے اپنے خالق مالک کے رضا کے لیے جوانی میں تو نے کیا کیا؟ بڑھاپے میں تو بہت ساری صلاحیتیں تیری ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، تو بیٹھ کر کے اللہ اللہ تو کرتا ہی رہا، لیکن اس وقت بتا، یہ جو جوانی کی جو پیریڈ تھا اس میں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ آج جہنم سے بچنے کے لیے، آج اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا بتا، بڑھاپے والی عبادتیں تو ہیں، لیکن وَشَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، جوانی تو نے کس میں خرچ کیا ہے ذرا وہ بتا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اسے چھوڑ دیے جائیں گے، خاص طور سے اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، وہ بھی نوجوان رمضان کی راتوں میں اور دن میں سونے میں گزار دے اور رات کو گھومنے ٹہلنے میں، اور سحر کا وقت ہوا آیا سحر کھایا یا دوستوں کے ساتھ کیا اور آ کر کے سو گیا، فجر کی نماز بھی جوان نہ پڑھ سکے، یہ بڑی ناشکری ہے دوستو۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اپنی جوانی کو استعمال میں لائیں۔ یہ ہے تیسری چیز جس کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو، بیماریوں میں مبتلا ہونے کے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ اگر اس کو تم نے غنیمت نہ سمجھا تو بیماری کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب تمہیں بیماری ایسی دبوچ لے کہ کوئی نیک کام کرنا چاہے بھی تو کر نہ سکے۔ آج ہر صحت مند انسان کو ذرا بیماروں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، خصوصاً اس سال کا رمضان۔ آپ ہاسپٹل میں جاؤ، مریضوں کی حالت ذرا دیکھو، مسلمان ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ کو صحت دیا اللہ نے، تو آپ کھیل کود لہو و لعب سونے میں گزار دیں، رمضان آپ کو نصیب کیا۔ اور ایک بیچارہ وہ ہے آپ کا بھائی، اللہ نے اس کو صحت چھین لی ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، کتنے لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، مسجد تک جانا ناممکن ہے، ایسی بیماری میں اللہ نے مبتلا کر دی، ایسی بیماری کے شکار ہو گئے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک دیندار کتنا اس کا دل دکھتا ہے، کسی دیندار سے پوچھو واللہ، یا کسی بوڑھے سے پوچھو، جب سارے لوگوں کو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سارے لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے، تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو بیمار اور بوڑھا اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے،
ذرا اس بوڑھے سے کبھی پوچھو، بیمار سے پوچھو، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ نے صحت دیا ہے، اس صحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عام دنوں میں بھی اور خصوصاً رمضان کی برکتوں سے محروم نہ ہو جاؤ۔ رمضان کی رحمت، برکت، مغفرت، بخشش، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی صحت کے ذریعے صحت کو استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھا لو اور زیادہ زیادہ نیک اعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ رمضان بھی دیا اور رمضان بھی صحت کے ساتھ دیا، صحت بھی دیا، اس لیے صحت کے ساتھ ملا ہوا ہے رمضان، آپ صحت کی قدر کریں۔ نمبر چار، نبی علیہ السلام مسلمان جب لوگ ہوتے تھے تو ابتدائی اسلام میں جس کی نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، وہ یہ فراغ کا قبل شغلک، فراغ کا قبل شغلک، اپنی مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرصت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، موقع عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک چانس اور موقع دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے یا عام دنوں بھی، خصوصاً رمضان کی بات ہم کر رہے ہیں، اس فرصت سے غنیمت فائدہ اٹھا لو۔ تلاوت قرآن میں، ذکر اذکار میں، توبہ استغفار میں زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کریں۔ لہو و لعب، کھیل کود، فضولیات میں نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار اور عبادات میں اس کو استعمال کریں۔ یہ فرصت اللہ نے دیا ہے تو اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہیں پتا کہ کل آنے والا رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کس چیز میں آپ کو اتنا مشغول کر دے کہ چاہتے ہوئے بھی آپ ٹائم نہ نکال سکیں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ تراویح کی نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ ایسے کام میں، ایسے مشغولیت میں ایسے بزی ہیں کہ مشکل سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سلام پھرتے ہی بیچارے سنت بھی پڑھنے کا موقع نہیں، باہر بھاگ کر کے ڈیوٹی میں جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو آپ کو موقع دیا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے جو بڑی عظیم ترین نعمتیں دی ہیں، جن کی قدر کرنے کی نبی علیہ السلام وصیت کرتے تھے دوستو، وہ ہے غنا کا قبل فقرک، غنا کا قبل فقرک۔ اللہ نے تمہیں خوشحال بنایا ہے، مال دیا، دولت دیا، ایک نعمت ہے، یہ نعمت ہے، اور کب یہ دولت چھن جائے، کب حالات آپ کے خراب ہو جائیں، یہ ایک مصیبت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فقر اور محتاجگی کی مصیبت سے پہلے تمنگری اور خوشحالی سے فائدہ اٹھا لو۔ فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، خوشحال ہیں، مال دولت ہے، تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، بھوکوں کے کام آئیں، حاجت مندوں کی مشکلات حل کریں۔ ایک بہترین موقع ہے، ابھی آپ جو چاہیں کر لیں۔ اللہ نے مال دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، ان میں ایک ہے پہلا انسان ہوئی جس کو اللہ نے مال دیا، تقویٰ دیا، علم دیا، اپنے علم اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہے اور اپنے مالداری سے فائدہ اٹھا کر کے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ علم، تقویٰ دیا اور ساتھ میں اللہ نے مال دیا، اور اللہ نے اس کو خرچ کرنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، غریب، مسکین، محتاج، یتیم، حاجت مند، مساجد، مدارس میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذا بافضل المنازل، قیامت کے دن یہی سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہوگا۔ تو آپ سب سے اعلیٰ درجے کے انسان بننے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحالی عطا کی اور مال دیا ہے، خوشحالی دی ہے یہ ہے، اور آپ کو اللہ نے دینے کے لائق بنایا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں عام دنوں میں
اور خصوصاً ماہ رمضان کے اندر، رمضان میں اب آپ کا صدقہ، آپ کا تعاون یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب دے گا۔ اسی چیز کی نصیحت کرتے لوگوں، کب حالات خراب ہو جائیں، تمہارا مال ختم ہو جائے، فقر و محتاجگی کے شکار ہو جاؤ، کاروبار بند ہو جائے، اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے خوب فائدہ اٹھا لو۔ تو ہم یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ 5 آفتوں کے پہلے عام دنوں میں بھی، اور خصوصاً یہ جو ماہ رمضان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن بھائیوں کو اور جن بہنوں کو یہ 5 نعمتوں سے نوازا ہے، یا ان میں سے کسی ایک سے عام دنوں میں تو فائدہ اٹھاتے ہی ہے، رمضان میں فائدہ اٹھانے میں اور اضافہ کر دے۔ کیوں؟ یا باغی الخیر اقبل، اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اعلان کرتے ہیں، اے نیکیاں کرنے والے رمضان میں اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کر دے۔ رمضان اور غیر رمضان میں تفریق کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان میں ان نیک اعمال کو کر کے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری اور آپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔